سادات کرام، مشائخ نظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بآواز بلند پھر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک اغثنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ جو ہے یہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ حج کیا جائے، حج کا جذبہ رکھا جائے۔ من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچنے کے لیے جسے آسانی فرمائی ہے وہ جلد پہنچیں، دیر نہ کریں۔ حج بھی اسلامی رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہیں جس میں اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان میں 2 چیزیں جو ہیں وہ اسپیشلسٹ ہیں، باقی 3 چیزیں ہیں وہ کامن ہیں۔ توحید یعنی اسلام یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ نماز ہر مسلمان کے لیے ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، چاہے وہ شمالی ہو، چاہے وہ جنوبی ہو، یا مشرقی ہو یا مغربی ہو، سب کے لیے ہے۔ روزہ یہ بھی سب کے لیے ہے۔ اسلام کے 5 رکنوں میں سے یہ 3 رکن کامن ہے، سب کے لیے ہے۔ لیکن 2 جو چیز ہے وہ زکوٰۃ اور حج اور زکوٰۃ، یہ کامن نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں۔ مسلمان ہے لیکن اس کے لیے فرض نہیں، عاقل بالغ ہے اس کے لیے فرض نہیں ہے، ہوش مندی اور عقل مندی کا مالک ہے لیکن فرض نہیں ہے،
فرض کب ہے؟ جب مال ہو. مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، مال ہے تو حج فرض ہے. تو یہ دو چیز جو ہے یہ اسپیشلسٹ ہے، زکوٰۃ اور حج. اور باقی جو تین چیز ہے یہ کامن ہے. اسلام ہے تو پھر نماز ہے، اسلام ہے تو پھر روزہ ہے، اور اسلام ہے دولت نہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، اسلام ہے دولت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے. تو حج فرض اس پر ہے جو مالدار ہو. اب صاحب مال ہے اور حج نہیں پڑھ رہا ہے، سستیاں کر رہا ہے، طمع دنیا کے اندر اس کا قلب شکار ہے، طرح طرح کی پلاننگ میں پڑا ہوا ہے. آج دکان لے لے پھر حج کریں گے، مکان لے لے پھر حج کریں گے، گاڑی لے لے پھر حج کر لے. خدا نخواستہ اگر مر گیا تو اس کی گارنٹی نہیں کہ اس کی موت ایمان پر ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. کیونکہ جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ پھر حج نہیں کرتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اندیشہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کفر پر اس کا انتقال ہو. ساری زندگی مسلمان رہا اور انتقال کے وقت ایمان ہاتھ سے چلا گیا. تو لہٰذا جن پہ حج فرض ہے وہ سب سے پہلی فرصت یہ کریں کہ اس فرائض سے اپنے آپ کو سبکدوش کریں. بہت سارے اس ضمن میں مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو یہیں پر رکھ کر میں آگے بڑھ رہا ہوں. یہ حج ہے کیا؟ کیوں ہے یہ حج؟ اور کب سے ہے یہ حج؟ یہ چند سوالات ہیں جو اپنی جگہ پر جواب طلب ہے. تو میں وہاں سے شروع کروں جہاں سے اشتیاق شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کچھ نہیں ہے دنیا میں، انسان کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف فرشتے ہیں. اللہ تعالی نے فرشتوں کو جمع کیا، فرشتے سب جمع ہیں. کہہ دو اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ رکھتا ہے، میرے فرشتوں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا کس کو؟ للملائکہ، تمام فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ انی جاعل فی الارض، میں زمین پہ خلیفہ، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. ابھی انسان پیدا نہیں ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اظہار کر رہا ہے، اے فرشتوں، میرے اس ارادے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا فرشتے کہہ دیتے نہیں تو کیا اللہ نہیں پیدا کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھ رہا ہے، اپنا ارادہ رکھ رہا ہے، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اے اللہ، تو اسے پیدا کرنا چاہتا ہے میں یفسک الدماء، جو زمین پر جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، تو اسے پیدا کرنا چاہتا ہے؟ میں یفسک الدماء، جو زمین میں آپس میں لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے، ایک دوسرے پر تلوار کا وار کریں گے، اور تیری پاک زمین کو ناپاک خون سے رنگ دیں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ، میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، میں تیری تقدیس بیان کرتا ہوں۔ اب اس جواب کے اندر ایک سوال پوشیدہ ہے کہ یہ انسان جب زمین پر جائیں گے تو خون ریزی کریں گے، اور ہم تو پاک ہیں، غصے سے پاک ہیں، کینے سے پاک ہیں، حسد سے پاک ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ نہ ہم کھاتے ہیں، نہ ہم پیتے ہیں، نہ ہم سوتے ہیں، ہر وقت تیری تقدیس اور تیری تحمید بیان کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتے سن، انی اعلم، میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ میں جس انسانیت کی بات کرتا ہوں، جن کو اپنا خلافت دینا چاہتا ہوں، اسے ہم کن کن مقامات سے نوازیں گے، یہ تیرے علم نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، جبریل نیچے جاؤ، جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ آئے جبریل علیہ السلام، ایک ہاتھ مارا زمین پہ، مٹھی بھری، اوپر پرواز کرنا چاہتے تھے، زمین نے کہا رک جاؤ اے جبریل، کہاں جا رہے ہو، کدھر لے جا رہے ہو، میرے ٹکڑے کو مجھ سے جدا کر رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے، کہ بے شک اللہ کا حکم ہے، لیکن کیا کرو گے؟ اللہ اس کا کیا کرے گا؟ کہ انسان بنائے گا، جہنم کے کام کرے گا، لوگوں کے پیچھے پڑے گا، ایک دوسرے کو قتل غارت کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ انجام کے طور پر اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا کوئی حصہ دوزخ میں جائے، لہذا تجھے رب کا قسم ہے تو میرے حصے کو چھوڑ دے۔ حضرت جبریل نے چھوڑ دیا، چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا جبریل خالی ہاتھ آئے؟ کہ مولا تیری قسم اس نے دلائی ہے، تیری عزت کی قسم دلائی ہے اللہ، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ کہا میکائیل تم جاؤ، وہ بھی اٹھائے، یہی بات ہوئی، انہوں نے بھی چھوڑا، چلے۔ کہا مولا تیری قسم کھائی ہے، اور میکائیل کی جرت نہیں کہ تیری قسم کے آگے کوئی جرت کر سکے، میں نے چھوڑ دیا۔ اسرافیل تم جاؤ، حضرت اسرافیل تشریف لائے، آپ بھی یہی سوال و جواب ہوئے، چھوڑے چلے۔
اسرافیل تم بھی خالی آئے، اسرائیل تم جاؤ۔ 3 فرشتے خالی گئے، اسرائیل آئے۔ اسرائیل علیہ السلام اٹھائی، چیختی رہی مٹی، کہا تو چیختی رہا، اللہ کے حکم کے سامنے تیرا سننے والا نہیں۔ اتنا کہا لے کے چلے۔ اسرائیل تم لے کر آ گئے، تم نے زمین کی مٹی کو زمین سے الگ کر دیا، مولا تیرا حکم۔ کہا جا، جب تو نے میرا حکم مانا ہے تو اب جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت ہوگا تو جیسے تو نکالا ہے ویسے اسے چھوڑے گا بھی۔ تو یہ موت کے جو فرشتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، یہ وہ ہیں جو ہماری مٹی اوپر لے کر گئے تھے، یہ وہ ہیں جو ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے اللہ کا حکم پاتے ہی قبض کریں گے۔ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا۔ اب ادھر پتلا تیار کیا گیا۔ جب پتلے تیار ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں آؤ دیکھو میں نے کیا چیز پیدا کی ہے۔ ذرا زور سے بولو، میں نے کیا چیز پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے آیا، فرشتے آئے، سب نے کہا سبحان اللہ، یہ پاؤں سبحان اللہ، یہ آنکھیں سبحان اللہ، یہ چہرے سبحان اللہ، یہ سینے سبحان اللہ، یہ ہاتھ سبحان اللہ، یہ چہرے کے قد و قفاف یہ سبحان اللہ، یہ چہرہ مہرہ سبحان اللہ۔ سب نے سبحان اللہ کہا، لیکن ایک جو فرشتے کا استاد تھا وہ دیکھ کے حسد کرنے لگا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب اس کے اندر جو حاسد ہے، جو جلنے والا ہے، یہ بھی تو اس کے اندر چھپا ہوا ہے، تو ذرا کچھ ایسا کام کروایا جائے تاکہ حاسد کا حسد سب کے سامنے کھل جائے، عاشق کون ہے وہ بھی پتہ چل جائے اور فاسق کون ہے وہ بھی پتہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اللہ تعالی نے حکم فرمایا، فرشتوں سجدہ کرو، میرے آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے جھک گئے، ایک ابلیس ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، و قیامت تک وہ کافروں کے دائرے میں آ گیا۔ اب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اب آدم علیہ السلام کی فوقیت ظاہر ہو گئی، ان کا درجہ، ان کا مقام فرشتوں پر واضح ہو گیا کہ جسے سجدہ کرایا گیا ہے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا حکم جاری فرمایا، اب فرشتے کو پتہ چل جائے کہ انی عالم و ما لا تعلمون، جو میں نے کہا تھا کہ اے فرشتے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میری مشیت کیا ہے، میرا راز کیا ہے، میں نے اس کے اندر کون سا بھید چھپا رکھا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو حکم ہوا، جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈال دی گئی تو فرشتے کو حکم ہوا، جاؤ آدم سے پوچھو کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم آدم علیہ السلام کے سینے میں ڈال دیا اور فرشتے کو حکم کیا، جاؤ آدم کے پاس۔ آئے، اب فرشتے پوچھ رہے ہیں، ما ھذا الشیء ما یقال فی ھذا الشیء ما اسمہا۔ آدم علیہ السلام ہر ایک کے نام بتائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ فرشتے نے کہا کہ جو میں نہیں جانتا تھا اسے بھی آدم بتا رہے ہیں۔ تب فرشتوں نے اقرار کیا،
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ پاکی ہے تیرے لیے، لا علم لنا الا ما علمتنا، مگر وہ جانتے ہیں جو تو نے مجھے علم دیا ہے، سب علم میرے پاس نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے. آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اور زور سے. اب فرشتوں نے کیا کیا؟ عرش الہی کا طواف شروع کر دیا. عرش الہی کا طواف شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کو ان کی اس اداب کو بہت پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، جاؤ اور 7ویں آسمان پر میرے عرش کے نیچے ایک گھر بناؤ جو بیت المعمور ہوگا اور تم فرشتوں کے لیے طواف کا گھر ہوگا. اب جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اسی بیت المعمور کے نیچے، اب دیکھیے آپ سیٹنگ کیسی ہے، اوپر عرش، نیچے بیت المعمور اور اسی کے نیچے کعبہ شریف. اب آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب اوپر تھے تو بیت المعمور کا دیدار کر لیا کرتے تھے، اب نیچے ہے، مولا تو اپنا گھر یہاں بھی بنا دے تاکہ میں اور میری آنے والی اولاد تیرے گھر کا طواف کرتے رہے. آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور عرش کے نیچے بیت المعمور کے نیچے زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا جسے کعبہ شریف کہتے ہیں. اگلا بھاگ انشاءاللہ اگلے جمعے کو. السلام علیکم.